بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك. وقال الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى فإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی عنایت اور توفیق سے سیرت طیبہ پر 40 روز کا یہ بہت شاندار سلسلہ درس جو یہاں چلتا رہا ہے، اس پر درس دینے والے نوجوان عالم کو بھی بہت مبارک، اور جن نوجوانوں نے اس درس میں شمولیت کی یا جن حضرات نے بھی اس درس سے فائدہ اٹھایا ان کو بھی بہت مبارک۔ 40 روزہ سیرت طیبہ کے یہ محاضرات اس ترتیب سے بیان ہوئے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت جامع اور پورا نقشہ سننے والوں کے سامنے یقیناً آ گیا ہوگا، اور ان 40 روزوں کے درس کے ساتھ ساتھ اگر سننے والوں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر انتہا اخیر تک پورے جامع شکل میں ان کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی۔ اور اس درس کے نتیجے میں اگر سننے والے آگے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو چونکہ بیس بن چکی ہے، اس لیے سیرت کے مطالعے سے بہت سارے فائدے آگے ہوں گے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ اس سلسلے درس کا آغاز بہت عمدہ طریقے سے ہوا تھا، اور اس کے اختتام پر آپ کو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو اس سلسلے درس کے اختتام پر اختتامی گفتگو کرنے کے لیے گویا میں حاضر ہوں، اور اس تھوڑے سے وقت میں سیرت طیبہ کے متعلق جو کچھ بھی اللہ کے منشے کے مطابق اللہ تعالیٰ بولنے والے کے ذہن میں ڈالیں، اور سننے والوں کے لیے فائدے مند جو امور ہوں گے بس اللہ تعالیٰ شان ہو انہی کو اس وقت گفتگو میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جب تک پہنچے ان کے لیے مفید سے مفید تر ہو۔ میرے بہت معزز اور بہت عزیز سامعین و ناظرین، انسان کے اندر اللہ نے کچھ نیچرل چیزیں رکھی ہیں، اور وہ نیچرل چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں۔ فطرت نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ جو ہر ایک کے اندر پائی جائے۔ مثلا انسان فطری طور پر کھانے کا محتاج ہے، فطری طور پر سونے کا محتاج ہے، فطری طور پر صفائی پسند کرتا ہے، گندگی سے تنگ آتا ہے،
فطری طور پر مرد کا میلان جن سے مخالف کی طرف اور جن سے مخالف کا میلان مرد کی طرف، یہ فطری تقاضا ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے بدن کو چھپانا چاہتا ہے، انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں تو دوائی مجھے ملے اور صحت یاب ہو جاؤں، یہ فطری تقاضے ہیں، ان کا تعلق انسان کے نیچر کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ چند چیزیں فطری تقاضے ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے ایک فطری جذبہ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں آئیڈیل پرست ہونا، فالو کرنا۔ انسان کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی اونچا پہنچ جائے، لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ دوسروں کو فالو کرے گا، چاہے گا کہ جیسے وہ کر رہا ہے میں بھی ویسے کروں گا۔ فیشن اسی کا نام ہے۔ فیشن میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں بھی وہی کروں گا۔ لوگ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، جیسے سماج میں دیکھیں گے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ مکان کیسے بناتے ہیں، جیسے آج کل کے مکان بن رہے ہوں گے، ہر انسان اپنی مالی وسعت کے مطابق چاہے گا میں بھی ایسا ہی مکان بناؤں گا۔ بیمار ہو جائیں گے، علاج لوگ کیسے کرتے ہیں، جس زمانے میں جس طرح سے علاج کرتے ہوں گے ہر آدمی اسی طرح سے کرنے لگے گا۔ تو گویا انسان کے اندر اللہ نے یہ مزاج رکھا ہے کہ وہ کسی آئیڈیل کو ڈھونڈتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو مسئلہ میرے سامنے، اس مسئلے کے لیے باقی لوگ کیا کرتے ہیں میں بھی اسی طرح سے کروں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی ایک شعبے میں بہت جینیس ہو اور اس میں وہ کسی آئیڈیل کو نہ مانے، لیکن دوسرے شعبے میں وہ کسی اور کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ مثلا اگر کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور وہ سائنس میں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسرے 10 شعبوں میں دوسرے کو مانے گا، بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر کی مانے گا، مکان بنانا ہوگا تو انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی مانے گا، کپڑے پہنے گا تو جیسے سماج میں رواج ہوگا ویسے ہی پہنے گا، دوسرے زندگی کے 10 شعبوں میں وہ دوسرے کے پیچھے چلے گا۔ اگر ایک بہت بڑا شخص ہے یعنی محدث، اور وہ محدث اس درجے کا ہے کہ وہ دوسری کی تحقیقات کا محتاج نہیں رہا، مثلا امام بخاری، مثلا ابو زرع رازی، یا مثلا شعبہ وغیرہ، تو ایک شعبے میں تو جینیس ہے مگر دوسرے تمام شعبوں میں وہ دوسرے کے پیچھے چلنے والا ہوگا، یہاں تک کہ فقہ میں کسی کا مقلد ہوگا، ادب میں ادیب کا مقلد ہوگا، تفسیر میں مفسرین کی بات مانے گا۔ یہ تو ہے علمی دنیا میں، اور عملی دنیا میں بھی کسی سے پیچھے۔ تو انسان کے مزاج میں اللہ نے آئیڈیل کے پیچھے چلنے کی صفت رکھی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے بس آئیڈیل ملے۔ ہر جگہ جب کوئی نیا معاملہ سامنے آتا ہے تو انسان فوراً سوچنے لگتا ہے اس طرح کا معاملہ جب آئے گا تو کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، یعنی آئیڈیل ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ چیز چونکہ اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، اس لیے اللہ ہی نے انسانوں کے لیے کسی انسان کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ آئیڈیل جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یعنی اے انسانوں تمہیں زندگی گزارنی ہے، میں صرف تمہیں آرڈر دے دوں گا کہ اس طرح سے کرو، مگر اس کے بعد تمہارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے جو ٹھیک اس آرڈر کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ تمہارے سامنے رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالی شانہ کی مشیت اور منشا یہ ہے کہ میں جب بندوں کے لیے احکام بھیجوں گا، اور وہ احکام کچھ چیزیں ماننے کی ہوں گی، کچھ چیزیں کرنے کی ہوں گی، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، یہی 3 چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ماننی ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہیں، کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ جو ماننے والی چیزیں ہیں ان کو عقائد کہتے ہیں، جو کرنے والی چیزیں ہیں ان کو فرض اور سنت کہتے ہیں، اور جو بچنے والی چیزیں ہیں ان کو حرام اور مکروہ کہتے ہیں۔ انہی 3 چیزوں۔ پھر جو ماننے والی چیزیں ہیں ان میں سے بعضوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور بعضوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور جو بچنے والی چیزیں ہیں ان میں سے بھی کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے روح اور دل کے ساتھ ہے۔ مثلا حسد نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، مگر اس کے بعد پھر اس حکم کے نتیجے میں جو لائف سٹائل بنے گا، جو زندگی کا نہج بنے گی، اس کے لیے ایک نمونہ سامنے آنا چاہیے کہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کے لیے نمونہ یہ ہے۔ اور وہ نمونہ جو ہے اگر وہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو انسان فوراً یہ کہتے کہ اس کے اندر تو ہمارے جیسے تقاضے ہی نہیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بنے گا، یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنے گا۔ مثلا
کسی ایسی مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ شانو انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے بھیجتا ہے کہ بھائی اس کی زندگی معیاری زندگی ہے اور تمہاری زندگی اس کے نقشے کے مطابق ہونی چاہیے، تو انسان فوراً کہتا یا اللہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، میاں بیوی کی ضرورت ہے، تنہائیوں پر یہ سارے ہمارے فطری تقاضے ہیں۔ ان فطری تقاضوں کے اندر رہ کر کے اگر کوئی آئیڈیل ہمارے بن سکتا ہے تو وہ آنا چاہیے۔ آپ نے فرشتوں کو بھیج دیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن ہی نہیں سکتا۔ ہمیں بھوک لگے گی، اس کو بھوک لگ نہیں سکتی۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، اس کو پیاس لگ نہیں سکتی۔ ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، اس کو آرامی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے مرد کا عورت کی طرف میلان ہے، عورت کا مرد کی طرف میلان ہے، اور یہ میل فیمیل سسٹم جو ہے وہ ہر مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر بھی ہے۔ جس کا آپ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے یہ تو ہمارے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو آئیڈیل لائف دے کر کے بھیجا، اور یہ اہتمام کیا کہ اس ذات کے اندر ایک طرف سے انسانوں کی تمام خلقی صفات ہونی چاہیے، اور دوسری طرف سے انسانوں کے اندر پائی جانے والی تمام کمیوں سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ انسان کھاتے ہیں وہ بھی کھائے گا، انسان پیتے ہیں وہ بھی پیے گا، انسان آرام کرتے ہیں وہ بھی آرام کرے گا، انسانوں کو میل فیمیل کی ضروریات ہیں ان کو بھی ہوں گی، انسان غمزدہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو بھی ہوگا، انسان کو چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ یعنی انسان کی جو خلقی صفات ہیں بشر ہونے کی حیثیت سے وہ ساری اس کے اندر پائی جائیں گی۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جو عرب کے کافروں کو پریشان کرتا تھا، وہ کہتے تھے صاحب نبی تو ٹھیک ہیں مگر یہ کیسے نبی ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی تمام فطری ضروریات سے مبرہ ہو۔ تو فوراً جواب آئے گا تو وہ تمہارے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ تم تو اپنی زندگی اس کے نقشے پر لا ہی نہیں سکو گے۔ تو اللہ کا یہ مشیت اور منشا یہ تھا کہ انسانوں کے لیے ایک مکمل انسان جو تمام خامیوں سے پاک ہو اور ہو انسان، وہ میں نمونہ بنا کے بھیجتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں نبوت۔ نبی اپنے سماج ہی کا ایک فرد ہوتا ہے، اپنے سماج ہی کے تمام تقاضوں کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ نمونہ ہوتا ہے اپنے پورے سماج کے لیے، اور وہ ہر اعتبار سے بالکل کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ضروریات ساری ہوں گی انسانوں جیسی، لیکن صفات ہوں گی تمام کے تمام فرشتوں جیسی، اور انسانوں میں جو کمیاں ہوا کرتی ہیں ان کمیوں سے نبی بالکل پاک ہوتا ہے۔ کمیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ان کی ساری انسانی زندگی بھری ہوئی ہے۔ مشکلات میں انسان ہوگا تو صبر نہیں کر پائے گا، نبی پر مشکلات آئے گا تو صبر کر کے دکھائے گا۔ آسانیوں میں انسان پہنچے گا تو کبر کرے گا، ظلم کرے گا، طرح طرح کی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں عہدہ مل کر، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دولت کے نتیجے میں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں صحت مند ہونے کے نتیجے میں، نبی کے اندر یہ صفات اگر ہوں گی لیکن وہ خرابی اس کے اندر نہیں آئیں گی۔ یعنی عام انسان کے پاس اگر اقتدار آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے اقتدار کو ظلم کے لیے استعمال کرے، لیکن نبی کے پاس اگر اقتدار آئے گا تو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ثبوت حضرت سلیمان علیہ السلام، ثبوت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی تمام ان کمیوں، خامیوں، عیبوں سے پاک ہوتا ہے جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان تمام خوبیوں سے آراستہ ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ نبوت ہے۔ میں اس کو اور زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا اس وقت، بس مختصراً نبوت یہ ہے۔ یہ نبوت جو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمائی، یہ ہر علاقے کے لیے ایک نبی ہوتا تھا، اور ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں گزرا ہے جہاں کے لیے اللہ نے نبی نہ بھیجے ہوں، چاہے ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے یا نہ آئے، چاہے ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ ثبوت قرآن کریم میں اللہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی، اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ میں تو ہر قوم کے لیے نبی بھیجوں گا، ورنہ تو لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارا جب نبی آیا ہی نہیں تو ہم کیسے آپ کو پہچانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کل کو کہ یا اللہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں دین کے مطابق زندگی گزارو، لیکن دین بتانے والا تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں، تو اس لیے میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجے ہیں۔ لیکن ان تمام نبیوں کا تذکرہ انسانوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو بھی قرآن نے کہا،
کچھ نبیوں کا ہم نے تذکرہ کیا اور کچھ نبیوں کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بعض نبیوں کے حالات ہم نے سنا دیے اور بعض نبیوں کے حالات ہم نے نہیں سنائے. کیوں نہیں سنائے؟ اس لیے کہ ان نبیوں کی زندگی میں سیم ایسی تھی جیسی یہ ہے. اس میں جو مین میسج دینا ہے، جو بنیادی پیغام دینا ہے، وہ ان نبیوں کی زندگی میں آ گیا جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. باقی نبیوں کی زندگی میں بھی یہی باتیں ہیں. تو لہٰذا بطور مثال کے چند نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے. بقیہ کے بارے میں سمجھیں، ان کے بھی حالات ایسے ہی ہوں گے. ان کو بھی نبوت ملی ہوگی، ان پر وحی نازل ہوتی ہوگی، وہ دین پیش کرتے ہوں گے، کچھ لوگ فالو کرتے ہوں گے، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہوں گے، پھر ٹکراؤ ہوتا ہوگا، پھر ان کے قوموں کو یا تو سزا لگی یا نہیں لگی. بس یہی ہے. دنیا کے ہر علم میں یہ طریقہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی تھیوری بتاتے ہیں، جب کوئی اصول سمجھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک دو مثالیں بھی دیتے ہیں. دنیا کی ساری مثالیں بیان نہیں کی جاتی. ظاہر ہے اگر قرآن کریم میں دنیا کی ہر قوم کی ہسٹری بیان کی جاتی تو پھر یہ قرآن تو انسانوں کے لیے بوجھ بن جاتا. اتنی بڑی کتاب وجود میں آتی کہ جس کو انسان پڑھ بھی نہیں پاتے اور سمجھ بھی نہیں پاتے. اس لیے قرآن میں کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. جن نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ان نبیوں کی نبوت میں چند نمایاں چیزیں رہی ہیں. اور وہ نمایاں چیزیں کیا ہیں؟ ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے، ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے، ہر نبی کی نبوت اور نبوت کے ذریعے سے آنے والا دین اسی زمانے تک کے لیے، اس سے آگے نہیں. یہ ہر نبی کے ساتھ اللہ کا نظام رہا ہے. اب ضرورت یہ تھی کہ ایک ایسا نبی آئے جس نبی کے اندر تمام نبیوں کی خوبیاں موجود ہوں، جس نبی کے ذریعے آنے والا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو، جس نبی کے دین میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے گائیڈنس، رہنمائی موجود ہو، اور جو نبی تاریخ کی روشنی میں آئے اس کی کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو. جب وہ مرحلہ آیا تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فیصلہ ہوا. اس سے پہلے تمام نبوتیں علاقائی، محمد رسول اللہ کی نبوت عالمگیر. اس سے پہلے ہر نبی کا دین کچھ اعمال تک محدود، محمد رسول اللہ کا دین پوری زندگی کو ہوئی. اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں انسانی زندگی کا ہر پہلو نہیں پایا جاتا. صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر پہلو پایا جائے گا. کیا معنی اس کے؟ معنی اس کے یہ ہیں کہ پچھلے نبیوں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، ہمارا ایمان ہے، مگر انہوں نے نہ نکاح کیا، نہ اولاد پالی، نہ حکومت کی، نہ عہدہ لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیڈیل بن سکتے ہیں تو بہت سارے انسانوں کے لیے بنیں گے، لیکن شوہر کے لیے نہیں بن سکتے کیونکہ وہ شوہر بنے ہی نہیں. باپ کے لیے نہیں بن سکتے کیونکہ وہ باپ بنے ہی نہیں. داماد کی حیثیت سے وہ آئیڈیل نہیں بن سکتے کیونکہ وہ کسی کے داماد بنے ہی نہیں. حکمران کے لیے وہ آئیڈیل نہیں بن سکتے کیونکہ وہ حکمران بنے ہی نہیں. افسروں کے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے کیوں ان کو افسری نہیں کی. اور اس کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ساتھ حکومت، اور پورے عالم کے اندر ان کی حکومت تھی. اب پورے عالم کے اندر حکومت تھی تو وہ عام انسان کے لیے کیسے حکم نمونہ بنیں گے؟ وہ تو حکمراں ہیں پورے عالم کے، تو بعد میں تو کوئی انسان بنا بھی نہیں پوری دنیا کے لیے حکمراں، تو وہ کیسے نمونہ بنیں گے؟ اور اس کے مقابلے میں صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے جن کی زندگی میں ہر پہلو پایا گیا. غربتوں کی بھی انتہا، حکومت کا اقتدار، ظلم کا سامنا، دشمنیوں کا سامنا، اور محبتوں کے ایسے پھول حضور پر برسائے گئے. ایسی محبتیں کسی کو دنیا میں نہیں ملی. جیسی محبتیں محمد رسول اللہ کو ملی ایسی کسی کو نہیں. جیسی دشمنیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اور وہ کسی کو نہیں. جیسی خوبیاں اور کمالات آپ کے اندر تھے اور کسی کے اندر نہیں. اس لیے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اب جب پورے عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تو بحیثیت مسلمان کے ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک نمبر دو، دنیا کے ہر قوم کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کی ڈیوٹی، ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کیا. اور یہ بات جب عرض کی جا رہی ہے تو اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ آج کے زمانے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق منفی ذہن پیدا کرنے کے لیے مجرمانہ حرکتیں ہوتی ہیں. وہ مجرمانہ حرکتیں علمی دنیا میں ہیں. یعنی ایک طرف سے ایک انسان
بہت شاندار قسم کا مصنف ہے، اور وہ ہر چپٹر پر جب لکھتا ہے تو بہت عالیشان تحقیقات کے ساتھ لکھتا ہے اور غیر جانبدار ہو کر کے اپنا تبصرہ کرتا ہے، لیکن جب حضور کی سیرت لکھنے پر آتا ہے تو اس کی غیر جانبداری ختم ہوتی ہے، اچانک اس کے اندر تعصب پیدا ہوتا ہے، اچانک اس کے اندر ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے، بلکہ فراڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے سکالر جنہوں نے بہت اونچی اونچی یونیورسٹیوں میں رہ کر اونچی اونچی کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحقیقات کے اندر بڑے بڑے فراڈ پائے گئے، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش۔ تو گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اس وقت بیان کرنا متعدد اعتبار سے ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ آپ کی زندگی اور دوسری تمام زندگیوں میں نبیوں کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ نمبر دو، آپ ہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل کیوں ہیں۔ نمبر تین، آج کے زمانے میں اور پچھلے زمانوں میں آپ کی ذات کی اقدس کے خلاف جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے، اور ان اعتراضات کے نتیجے میں ہمارے نبی کی حیثیت کیا خدا نہ خواستہ مجروح ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے۔ اور اس کے قدم ایک قدم پھر اور آگے کہ جب ہم سیرت کو بیان کریں گے، جب سیرت ہم پڑھیں گے تو سیرت کو پڑھتے اور بیان کرتے ہوئے ہمیں کچھ پہلو اور ذہن میں رکھنے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان اور نہ کسی نبی کی پوری زندگی ریکارڈ میں ہے، صرف محمد رسول اللہ کی زندگی ریکارڈ میں ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی کہی ہوئی باتیں، کسی بھی انسان کے کیے ہوئے کام اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا گیا، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے، آج کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدھی بات ہے۔ مثلا ایک انسان کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس پرائیویٹ زندگی میں انسان کیا کر رہا ہوگا یہ کون بتائے گا، ٹھیک؟ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کے اندر کے واقعات بھی حدیث کتابوں میں موجود ہیں۔ سیرت کے بڑے مصنف نے لکھا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کے نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہیں، صرف نالین مبارک پر۔ جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے وہ یہاں آپ کی لائبریری میں موجود ہے، یہ بات جس نے لکھی ہے، جس نے کہی ہے، یہاں لائبریری میں موجود ہے کتاب۔ تو جس قوم نے اپنی نبی کے نالین میں 50 کتابیں لکھی ہوں، وہ اپنے نبی کے بڑے واقعات کو کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ یقیناً آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام آسمانی مذاہب اور اس کے علاوہ جو زمینی مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے وہ کنفیوشیزم ہو یا تاؤزم ہو یا زرتشتزم ہو، جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، ان مذاہب کی جو بڑی شخصیات ہیں، کسی بھی شخصیت کی زندگی اس طرح سے ریکارڈ میں نہیں ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ کی زندگی ریکارڈ میں۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جو کچھ بولا ہوگا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، چاہے ان کی ورڈنگ کے ساتھ یا صرف میننگ کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اور کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو کام جس طرح سے کیا ہوگا 100% نہیں، 50% ہی صحیح یا 1% صحیح موجود ہے، نہیں، کسی نہیں۔ یعنی عام لفظوں میں اگر ہم سمجھانا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی نبی نے چھوٹے سے چھوٹا کام اگر کیا ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، کہیں ریکارڈ نہیں ہے۔ مثلا کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، ظاہر پیا ہوگا، کس طرح پانی پیتے تھے کچھ پتہ نہیں، پانی پینے کا انداز ان کا کیا تھا، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، پانی پینے کے بعد کیا پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر پیتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے، پانی کے متعلق تصور کیا تھا، پانی کے بارے میں بولا انہوں نے کیا ہے، کہیں نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف پانی پینے پر اگر ہم ریسرچ کرنے لگیں گے تو 50 حدیثیں مل جائیں گی، صرف پانی پینے کا عمل، ایسی زندگی تمام معاملہ۔ تو دنیا میں کسی بھی نبی کی زندگی ریکارڈ میں نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا جب ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں شمائل، تو شمائل کے معنی ہوتے ہیں حضور کی ذاتی حالات۔ ان ذاتی حالات میں یہاں تک بھی بحث ہوتی ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کے جسم پر بال کہاں کہاں تھے اور کتنی مقدار میں تھے، آپ کے پاؤں کے نیچے کا گیپ کتنا تھا جو زمین کے ساتھ ٹچ کرتا تھا، اتنی چیزوں پر بھی بحث ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پیالہ ٹوٹا ہے تو وہ خراش کتنی لگی تھی، اس کو ناپا بھی گیا۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز کے بارے میں ریسرچ ہے دنیا کو، یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو ریکارڈ کے اعتبار سے صرف آپ کی ذات ایسی ہے،
جن کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے صرف آپ کی ذات ایسی ہے کہ پیدائش سے لے کر کے آپ کی دنیا سے چلے جانے تک سب کچھ سیرت، سب کچھ احادیث اور تاریخ میں موجود ہے، باقی کسی کا نہیں۔ اور تیسرا پہلو ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے آپ نے جو کچھ کہا وہ آج کے علم کے ٹھیک مطابق ہے۔ اس طرح دوسرے کسی انسان کی بات اپنے زمانے میں کہی ہوئی آج کے علم کے مطابق نہیں ہے، وہ ٹکرا جاتی ہے۔ صرف محمد رسول کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ اگر آج کا میٹر بنتا ہے تو آج جب تحقیقات ہوتی ہیں تو ان تحقیقات کے نبی کی کہی ہوئی بات اور آج کے سائنس بالکل برابر ہو جاتی ہے۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، لیکن پھر بھی بات سمجھانے کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، 2-3 مہینے پہلے میں نے ایک کتاب لی۔ اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ پچھلے 5-10 سالوں میں کون کون لوگ مسلمان ہوئے اور کیوں ہوئے، ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات۔ تو اس میں وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک شخص سے پوچھا گیا، یہ انگریز ہے، ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ تو اسے جواب میں کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ سننے والے کو تعجب ہوا کہ ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان بننے کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا دراصل جب کووڈ کی بیماری آ گئی اور ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ ہینڈ واشنگ کرو، ڈسٹنسنگ کرو، اور باقی کیا کیا ہدایتیں آئیں، تو میں جہاں رہتا تھا یورپین ملک میں، وہاں کوئی مسلمان بھی تھے، تو میں اس سے بار بار کہتا تھا کہ تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے ہو، تمہاری وجہ سے کمرے میں کووڈ آ جائے گا۔ تو مسلمان مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ہم تو ہینڈ واشنگ پہلے سے کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہاں کرتے ہو تم؟ اس نے کہا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقت میں پہلے ہاتھ منہ کو دھوتے ہیں، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہم جب واش روم جائیں گے جتنی مرتبہ جائیں گے تو صفائی بھی کریں گے اور ہاتھوں کو بھی دھوئیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی تو 10-15 مرتبہ تو ہم کرتے ہیں ہینڈ واشنگ۔ اب کووڈ کے لیے جو SOPs آئی ہیں ان کی بنیاد پر ہم نئے سے ہینڈ واشنگ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ ہینڈ واشنگ آپ کو کون کراتا ہے یا کس نے آپ سے یہ کہا کرنے کو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی نے۔ اس نے کہا یہ نبی آپ کے کہاں ہیں؟ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ نبی تو آج نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے تھے، تو آپ مان لیں تقریباً 1500 سال پہلے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اگر میں پڑھنا چاہوں تو کیا؟ تو بہرحال اس کو سیرت کی کتاب ملی، اور یہ سیرت کی کتاب بھی انگریزی میں ہے، اور لکھنے والا پہلے نان مسلم تھا۔ جب وہ مسلمان بنا تو اس نے سیرت کی کتاب لکھی۔ آپ حضرات میں سے جو انگریزی پاتے ہوں گے وہ یاد رکھیں گے، کتاب کا نام ہے پرافٹ آف ڈیزرٹ، لکھنے والے کا نام ہے KL گابا۔ تو گابا صاحب کی پرافٹ آف ڈیزرٹ کتاب اس انگریز کو ملی، اس نے کتاب پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کو اسلام کی طرف آنے میں کون سی چیز مائل کر رہی ہے؟ کہ جو آج کا میڈیکل سائنس ہمیں کہہ رہا ہے کووڈ سے بچنے کے لیے، یہ تو ہم نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کووڈ سے بچو گے، انہوں نے یہ سارے اعمال ہمیں کرا ہے، جس اعمال کے کرنے کا فائدہ آج یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو چھوٹی والی مثال ہے، لیکن اس سے بڑی والی مثال اگر ہم جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن تازہ رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ میڈیکل کی دنیا کا ایک بہت اہم ترین چیپٹر ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، ایمبرولوجی کہتے ہیں اسے۔ اور یہ سمجھیے اللہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تیار ہوگا۔ ظاہر ہے مرد اور عورت کا لکوڈ ماں کے رحم میں جمع ہو جاتا ہے، مرد کا سیمن، ہماری بہن یا ہماری بیٹی کا ایگ، یہ دونوں جمع ہو جائیں گے اور یہ دونوں لکوڈ ہیں۔ اس کے بعد کیا پروسیس ہے جس کے نتیجے میں 9 مہینے کے بعد یہ انسان دنیا میں آتا ہے، اور یہ ایسا انسان دنیا میں آتا ہے جیسا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسا انسان نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سیم دوسرے انسانوں کی طرح آیا، مگر اس کے باوجود اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم انگوٹھا کریں گے تو کیا ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو سب اس انگوٹھے میں بھی ڈفرنسز ہیں، فرق ہے۔
ایسے ہی جسم کے ہر حصے میں آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، سب کے پاؤں ہیں، سب کے پاؤں کی شیپ الگ الگ ہوگی. اب اتحیات میں بیٹھیں گے، سب کے ہاتھ ہوں گے، سب کے ہاتھوں کی شیپ الگ ہوگی، ناخنوں کی شیپ الگ ہوگی. لوگ واپس جا رہے ہوں نماز پڑھ کر کے، سب کی گردنیں دیکھیں، سب کی گردن کی شیپ الگ ہوگی. سب کے چہروں پر نظر ڈالیں، ہر ایک کی ناک کی شیپ الگ الگ ہوگی. یہاں تک کہ آج تو آواز کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. آپ کو بہت دفعہ آپ کوئی آدمی فون کرے گا، اس کا نمبر آپ کے پاس سیو نہیں ہے، لیکن بار بار وہ آپ کو فون کرتا ہے تو آپ آواز سے پہچان جاتے ہیں آپ فلانے ہیں. تو اس کا تو آواز میں بھی فرق ہے. جس ڈفرنسز کے ساتھ دنیا میں انسان آ رہا ہے، تو یہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر کیسے بنتا ہے، اور اس 9 مہینے میں بننے میں بھی کبھی یہ لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی بنتی ہے. یہ ہے وہ چیپٹر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زمانے کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم آئے اور انہوں نے پوچھا، انہوں نے 3 سوال کیے. بخاری شریف کتاب التفسیر کے شروع میں ہے یہ حدیث. انہوں نے پوچھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی کون سی نعمت ان کو پیش کی جائے گی، کھانے کی کون سی چیز دی جائے گی. نمبر 2 یہ کہ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہے جس کے بعد قیامت فوراً آ جائے گی. اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ایک لڑکا بنتا ہے، ایک لڑکی، کبھی لڑکا کبھی لڑکی، یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ہے وہ تیسرا سوال جس کا تعلق آج کے زمانے کے میڈیکل کے اس شعبے سے جس کو ہم کہتے ہیں ایمبرولوجی. ظاہر ہے ہمارے نبی نے تو نہیں پڑھی تھی ایمبرولوجی، نہ وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا کیوں بنے گا تو لڑکی کیوں بنے گی. ظاہر ہے ان کا منصب یہ نہیں تھا کہ گائے میل کیسے بنتی ہے اور فیمیل کیسے بنتی ہے. ان کا منصب یہ نہیں تھا کہ انڈے کے اندر جو بن رہا ہے یہ میل ہوگا کہ فیمیل ہوگا. ان کا منصب یہ نہیں تھا، نہیں اس کے لیے آئے تھے وہ سوال، مگر یہی تھا. اب اگر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے وہ جو آج کی ریسرچ کے خلاف، تو تمام دنیا کے لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا. اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ٹرمیں استعمال کرتے جو آج بولی جا رہی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے صاحب، وہ ٹرمیں کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آج جہاں سکولوں میں، کالجوں میں میڈیکل سائنس پڑھانے والوں میں خوب رائج ہے، اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری. یہ کروموزوم کیا چیز ہے کہ مرد کے لکوڈ کے آخری حصے کو لے کر کے دیکھیں کہ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اور عورت کے حصے کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وائی اور ایکس، اور اس کو کہتے ہیں ایکس اور ایکس. تو جو آپس میں جب ملتے ہیں تو اگر وائی اور ایکس مل گیا تو لڑکا بنتا ہے، اور اگر ایکس اور ایکس مل گیا تو لڑکی بنتی ہے. یہ وائی اور ایکس اس لیے نام رکھا گیا کہ اس کی شیپ ایسی ہے. مجھے اس وقت ظاہر ہے کروموزوم کی تھیوری نہ سمجھانی ہے، نہ اس پر نہ ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں، نہ ہمارا وہ ٹاپک ہے، لیکن ریفرنس کے لیے اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کے بعد سمجھا، اور اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ کروموزوم کی اس وقت کی تھیوری بتا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا بنتا ہے تب جب مرد کا نطفہ وائی آگے آ جائے اور وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، اور لڑکی بنتی ہے تب جب عورت کے جسم سے آنے والا لکوڈ مادے کا ایکس پارٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو لڑکی بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بننے میں مرد کا مین کام ہے، عورت کا نہیں. یہ جو کشمیر میں کہتے ہیں نا عورتوں کو تانا دیتے ہیں ہمیشہ صرف کوئر جوان، وہ نادان لوگ ہیں. لڑکا اور لڑکی کے پیدا کرنے میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر دخل کسی درجے میں ہے تو مرد کا ہے، کہ مرد کا وائی پارٹ جب کام نہیں کر رہا ہے، ایکس پارٹ کام کرے گا تو لڑکی بنے گی، اور جتنے ایکس پارٹ کام کرے، اور کبھی کبھی دونوں. چنانچہ جس علاقے میں ہم ہیں، میرے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، ان کو ایٹ اے ٹائم لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہو گئے، دونوں اس وقت ہیں. خیر، تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة، کہ مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے. مرد کا نطفہ آگے بڑھ کر کے عورت کے نطفے کو پکڑ لیتا ہے، وہ وائی پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک، تو لڑکا بن جاتا ہے. 1400 سال پہلے اس نبی مکرم نے، جنہوں نے کسی کی شاگردی نہیں کی، جو کسی کالج کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، اس نبی مکرم نے جو بات ارشاد فرمائی آج کی سائنس وہی کہتی ہے. تو علمی اعتبار سے بھی صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے. علمی اعتبار سے ایک اور پہلو لے لیں آپ. دنیا میں جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو اس میں قانون کے ماہرین کو جمع کرتے ہیں، اور وہ جس چیز کے لیے قانون بنانا ہو،
جس چیز کے لیے قانون بنانا ہو اس کے لیے پہلے سے رائج قوانین کو سامنے رکھتے ہیں. جس چیز کے لیے قانون بنانا ہے اس کے لیے دنیا میں کہاں کہاں قانون ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اور وہ خود قانون کے ماہرین ہوتے ہیں، اور پھر ہفتوں، مہینوں، بلکہ بعض دفعہ سالوں تک غور و فکر و بحث و تمہیز کے بعد ایک قانون تیار ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قانون ناقص رہ گیا. پھر اس قانون میں امینڈمنٹ ہوتی ہے. یہ ساری دنیا میں پہلے سے چلا رہا، آج بھی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی لا کالج جوائن نہیں کیا تھا. آپ کسی لا کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھا، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، لیکن انہوں نے قانون بنایا، اور ایسا کہ 1400 سال میں کہیں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور آئندہ قیامت تک وہ قانون رہے گا. چاہے وہ پھر سول لا ہو، چاہے کرائم کا لا ہو، چاہے فیملی لاز ہو، جو بھی قانون کی دنیا ہے، اس قانون کی دنیا میں صرف محمد رسول کی ذات ایسی ہے کہ آپ کسی کی شاگرد نہیں، لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں جب قانون بنا دیتے ہیں تو اس قانون کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر لوگ ہٹا دیتے ہیں تو گمراہی میں شک. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. کون سے جانور کا گوشت کھانا چاہیے، کون سے کا نہیں، اس کے لیے قانون بنانا ہے. آج تو لا کالج میں جائیں گے، آپ ایسے ہی مان لیں جیسے ہومو سیکسولیٹی، تب اس کے لیے قانون کے ماہرین قانون بنائیں گے، پھر لوگوں کے تقاضوں کو سامنے رکھیں گے، پھر ماحول کا اور اس کے ساتھ ان کی جو ذہنیت ہوگی وہ سب سامنے رکھ کر کے پھر قانون بنائیں گے. اگر یہ خود ہی اس برائی کا شکار ہوں گے تو قانون بنائیں گے، کوئی حرج نہیں، کرو. اور اگر یہ سمجھتے ہوں گے یہ برائی قابل برداشت نہیں ہے تو وہ کہیں گے قانون نہیں ہے یہ. یعنی جیسی ان کی ذہنیت ہوگی ویسے یہ قانون بنائیں گے. شرابیوں کے ذریعے سے جو قانون بنے گا وہ کیا ہوگا؟ شراب الاؤ. اور اینٹی الکوہلک ذہن سے جو قانون بنے گا اس میں کیا ہوگا کہ شراب جرم. اور وہ سب ماہرین ہوتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا ہے کون کون سے جانور کھانا چاہیے اور کون کون سے جانور بین ہو جانا چاہیے. آپ نے جانوروں کی انیٹمی نہیں پڑھی تھی، آپ نے بایولوجی نہیں پڑھی ہے، آپ نے میٹ اور بلڈ کی تھیوریاں نہیں پڑھی تھی، آپ نے نہیں پڑھی تھی کہ میٹ میں فائدے کیا کیا ہیں اور بلڈ میں فائدے کیا اور نقصان کے حساب آپ نے نہ آپ کا چیپٹر تھا نہ آپ نے کہیں پڑھا. لیکن اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قانون کیا بنایا؟ یہ سارے جانور حرام اور یہ جانور حلال. جن جانوروں کو حرام کر دیا ان کی اخلاقی یا جسمانی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جن کی بنا پر ان کا گوشت حرام کر دیا گیا. جیسے جنگلی درندے، اگر تم ان کا گوشت کھاؤ گے تمہارے اندر درندہ پن آ جائے گا. انسانیت کے مزاج پر جو رحم ہوتا ہے وہ رحم ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر رحم نہیں ہوتا. اور جو جانور حلال ہیں ان حلال جانوروں کو بھی کھاؤ گے تم تب جب ان کو ذبح کرو گے. ذبح کیے بغیر یہ جانور نہیں کھا سکتے، تو ذبح کرنے کا قانون بنایا. اس وقت تو مسلمان تھے، مسلمانوں نے قانون سنا اور عمل کیا. لیکن آج کے زمانے میں پتا چلا کہ ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس جانور کے اندر جو خون ہے اس خون کو سارا الگ کر دینا ہے. اس کے نتیجے میں گوشت فریش ہو جائے گا، اور گوشت کے اندر خون باقی نہیں رہے گا، کیونکہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے. انسان کا نظام ہضم خون ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان خونخوار نہیں ہے. جنگلی جانور خونخوار ہے. شیر کے سامنے اگر گھاس رکھیں گے وہ نہیں کھائے گا. شیر کے سامنے حلوہ رکھیں گے، اگر اس کو ہنسنا آتا تو وہ بڑا ہنس دیتا. یہ انسان ہے، میں شیر ہوں، شیر، میں زندہ جانور کو چوس لیتا ہوں، یہ مجھے حلوہ کھلا رہے ہیں یا گھاس کھلا رہے ہیں. اور گائے کے سامنے اگر گوشت رکھیں گے، کتنا ہی اچھا گوشت، وہ کہ میں تو اس دنیا کے نہیں، میں تو گھاس خور ہوں. تو ایک گھاس خور ہے، ایک خونخوار ہے. انسان گھاس خور بھی نہیں ہے، خونخوار بھی نہیں، وہ درمیان والا ہے. تو اس لیے خون ڈائجسٹ کرنا انسان کے معدے کا کام نہیں ہے. جانور جو ہے اس کے نیچر میں خدا نے رکھا کہ جو چیز تمہارے لیے مضر ہے وہ کبھی نہیں کھانا، وہ نہیں کھائے گی. گائے کے سامنے آپ خون رکھیں، گوشت رکھیں، نہیں کھائے گی. حتیٰ کہ گائے کے سامنے دودھ رکھیں گے وہ دودھ بھی نہیں پیے گی. کیوں؟ اس لیے کہ گائے کو اگر دودھ پینے والا جانور بناتا تو پھر کیا کہتے، ایک گائے اس کا دودھ پیتی، وہ اس کا دودھ پی لیتی، ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس لیے گائے اور بکری دودھ پینے والے نہیں ہیں، گھاس خور جانور ہے. انسان کا معدہ چونکہ خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے نبی نے ذبح کرنے کا وہ طریقہ بتایا کہ سارا خون باہر آ جائے، اور اس کے بعد گوشت جو ہے فریش ہو جائے گا. کیونکہ گوشت کی ضرورت انسانوں کو ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ گوشت کے اندر وٹامنز، پروٹین، کیلشیم، پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں ٹیسٹ.
یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک. باقی جتنی غذائیں دنیا میں کھائی جاتی ہیں کسی میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا گوشت میں ہے. اس لیے جو لوگ گوشت کے خلاف بولتے رہتے ہیں چپکے چپکے وہ بھی اندر جا کے کھاتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں ہے. خیر، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طے کرنا ہے کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے. اگر آپ یہ فرماتے اس کے ٹانگ کاٹو تاکہ وہ مر جائے تو پھر کھاؤ، تو گوشت سارا، خون سارا باہر نہیں نکل سکتا تھا. اگر یہ فرماتے کہ ہاتھ کاٹو اس کا تو تب بھی سارا خون ہے. لیکن آپ نے فرمایا گلے سے کاٹو، اور گلے سے بھی اس طرح سے کاٹو کہ سپینل کارڈ کٹنا نہیں چاہیے. گلے سے اس طرح سے کاٹو 4 رگیں کٹ جانی چاہیے، سپینل کارڈ نہیں کٹنا چاہیے، اور جانور زندہ ہونا چاہیے. اور جب وہ سارا خون باہر نکل آئے گا تو تمہارا گوشت فریش ہو جائے گا. یہ بات اللہ کے نبی نے 1500 سال اس وقت کہی تھی. آج کی سائنس یہی کہہ رہی ہے. کیا کہتی ہے سائنس؟ کہ صاحب دیکھیے، دنیا کی قوموں میں جانور کے ذبح کرنے کا کنسپشن یہ ہے کہ جانور کو مار دو تاکہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تم کھاؤ، جس طرح سے ہو سکے مار دو. اللہ کے نبی نے کا جو کنسپشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جانور کے اندر جو خون ہے وہ نکال دو، نکلنے کے بعد جب یہ جانور مرے گا اب تم کھاؤ. دونوں میں فرق ہے. حضور کا کنسپشن یہ ہے کہ اس کے اندر جو خون ہے یہ خون الگ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد جانور مرنا چاہیے. اور یہ سارا خون تب نکلے گا جب جانور زندہ ہوگا اور تڑپے گا، اور جتنا زیادہ تڑپے گا اتنا زیادہ خون باہر آ جائے گا. یہاں تک کہ خون نکلنے کی وجہ سے اس کا موت ہونی چاہیے. اس کی موت سپینل کارڈ کے کٹنے کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. سپینل کارڈ کا کنیکشن دماغ اور دل کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ کٹ جاتا ہے تو جانور فوراً مر جائے گا. اس لیے کہتے ہیں جانور کو ذبح کرتے کرتے گردن الگ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ذبح کرنے والے کو اچھی طرح سے سمجھ کے صرف 4 رگیں کٹیں، اور سپینل کارڈ نہیں کٹنا چاہیے، کیونکہ سپینل کارڈ کا کنیکشن دماغ اور پوری باڈی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ نہ سمجھ پائیں، لیکن میں اس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا وہ چیز کہ جو آج کی سائنس ثابت کرتی ہے. میں اس کو اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ جرمنی کے اندر سیمینار ہوا سلاٹنگ کے بارے میں، جانور کے ذبح کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے، اس کو طے کرنا تھا. تو اس میں ہر مذہب کے لوگ آئے، ہر سوسائٹی کے لوگ آئے. انہوں نے بتایا کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. کسی نے کہا ہم گردن کاٹ دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم ڈنڈوں سے مارتے ہیں، کسی نے کہا ہم بجلی کا شاک دیتے ہیں، جب مر جاتا ہے بعد میں کاٹ کر کھاتے ہیں، کسی نے کہا ہم زہر دے کر کے مار دیتے ہیں. ایک مسلمان بھی تھا چونکہ اس کو بلایا گیا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 جانور حلال ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، لٹا کر کے ذبح کریں گے، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، گلے سے کاٹیں گے، اور 4 رگیں کٹنی چاہیے، باقی سپینل کارڈ نہیں کٹنا چاہیے. اور جب سارا خون نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں جانور پاک ہو گیا. تو شرطیں یہ ہیں ذبح کرنے والے کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی. تو کنڈیشننگ کے ساتھ ہے، یہ ایبسولوٹلی نہیں ہے کہ صاحب ہر جانور اور ہر طرح ہر آدمی کرے گا، نہیں. اس سیمینار میں ڈسکشن خوب ہوتا رہا. تو اس کے بعد جب فیصلہ ہوا تو اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ اس جانور کو ذبح کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بے ہوش کرو پھر کاٹو. یورپ میں اسی طرح ہوتا ہے. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے جانور کو پہلے بے ہوش کر دو، اس کے بعد جب کاٹیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ تڑپے گا نہیں. لگتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، کیونکہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ تڑپتا ہے اور ہاتھ پاؤں اکڑتے ہیں، اور آدمی جب دیکھتا ہے تو ترس آتا ہے، دل دکھتا ہے کہ دیکھو کیسی تکلیف ہو رہی ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہم کو بھی تکلیف، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. لہذا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کو پہلے بے ہوش کر دو، بعد میں کاٹو، چاہے جہاں سے مرضی وہاں سے کاٹو. لگتا تھا یہی وہاں ڈیسیژن آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن خلاف توقع ڈیسیژن کیا آیا؟ وہ جو چند ایکسپرٹ اس کے لیے طے کیے گئے کہ آپ لوگ رپورٹ، یہ اب تک جو کچھ کہا گیا، جتنے ریسرچ پیپر پڑھے گئے، جو رائیں دی گئی، ان تمام رائیوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ سنائیے. تو انہوں نے جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا. سب لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ خون نکال کر کے جانور کو ذبح کرنا یہ صرف آپ کا کنسپشن ہے، باقی تمام لوگوں کا جانور کو مارو. اور اس کے بعد اس نے عجیب بات کہی، کہتے یہ جو جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس میں جانور تڑپتا ہے اور ترس آتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو جانور کو پہلے بے ہوش کر دینا چاہیے. مگر یہ غلط ہے. اگر تم نے جانور کو بے ہوش کر دیا
اور گلا کاٹا تو سارا خون نہیں نکلے گا کیونکہ وہ تڑپے گا نہیں، اور بہت سارا خون اندر رہ جائے گا، اور خون اندر رہے گا تو یہ گوشت آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ لیکن اس کے بعد جو تڑپتا ہے تو اسے لگتا یہ ہے کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ساتھ میں اس میں دلچسپ نقطہ جو کسی سے کالر نے دیا تھا وہ یہ کہ جو ہی جانور کو ذبح کرنا شروع کرتے ہیں تو پین کو فیل کرنے کا سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی جانور تڑپتا تو ہے لیکن تکلیف اس کے دماغ میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دماغ کا جو سیل پین کو فیل کرتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو اچانک جب چوٹ لگے گی تو ہو سکتا ہے اس کو آپ کو درد ہی نہیں ہوگا، کچھ دیر کے بعد ہوگا۔ ہڈی جب ٹوٹتی ہے فوراً درد نہیں ہوتا، کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ انسان کو چوٹ لگی تو چلتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے مجھے بہت، پھر بیٹھ ہی جاتا ہے۔ خیر، سوال یہی ہے جانور تڑپتا کیوں ہے؟ تو اس لیے تڑپتا ہے کیونکہ ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کی سپلائی کرتا ہے دماغ کے لیے۔ جب جانور ذبح ہونے لگتا ہے تو دماغ خون مانگتا ہے، جلدی لاؤ خون، اور انسان تڑپ کر کے خون پہنچانا چاہتا ہے، اور جب خون پہنچانا چاہتا ہے تو وہ گلے سے باہر آتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ سارا خون باہر آ جائے۔ غرض یہ کہ محمد رسول اللہ کے ذات اقدس وہ ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے علم کے جس شعبے کے متعلق جو بات آپ نے کہی ہے آج کے انسانوں کے لیے اس سے زیادہ اپلیکیبل اور کوئی نہیں ہے۔ میں قانون کی مثال دکھا رہا تھا، یہی حال ہے انسان کی فیملی لائف کے متعلق قانون محمد رسول اللہ نے جو بتایا، آج اور آج کے بعد جہاں بھی انسان پہنچ جائے اس سے بہتر قانون نہیں بن سکتا۔ وراثت تقسیم کرنے کے لیے دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس ایسا قانون نہیں ہے جیسے آپ نے دیا۔ فیملی لائف گزارنے کے لیے نکاح سے لے کر کے ڈیورس تک آپ نے جو قانون دیا اس سے بہتر قانون کسی کے پاس نہیں ہے۔ ثبوتیں بہت ہیں لیکن وہ مجھے تفصیل کا اس وقت نہیں ہے۔ تو لہذا سیرت مبارکہ کے اس پورے 40 روزہ درس میں جو کچھ ہمارے سامنے آیا اس آنے میں نمبر 1 بیان کرنے والے کو بھی بہت مبارک، سننے والوں کو بھی بہت مبارک۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کس نیت سے یہ سنا؟ تو جواب آپ نے شروع میں سنا ہوگا کہ سیرت کا مطالعہ اور سیرت کے لیکچر کس نیت سے سننے چاہیے؟ تو جواب اس دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل لائف صرف ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، اس لیے ہم نے سیرت سنی۔ اس دنیا میں صرف محمد رسول اللہ کی زندگی ساری کے سارے ریکارڈ میں ہے اور کسی کی نہیں، اور اس دنیا میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی نمونہ بن سکتا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس نبی کے کہی ہوئی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہودی نہیں بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا، عیسائی نہیں بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا، کب کیا کیا یہ بھی نہیں بتا سکتے، کیا کہا وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے نبی نے کب کیا کہا تو ایک ایک چیز ریکارڈ میں، اس لیے محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا اہم ترین سبب کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کا اہم ترین کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسانوں کی کوشش رہی ہے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کہ حضور کی ذات کے متعلق کنفیوژن پیدا کریں، لوگوں کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر آپ کی طرف غلط بات منسوب کریں، تاکہ جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ دور ہو جائیں اور جو اسلام کے اندر ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں۔ الحمدللہ مسلمان قوم کا ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، نہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی مذہب کے بڑے کی نہ کبھی توہین کی ہے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری تمام قوموں کا ریکارڈ اس سلسلے میں داغدار ہے۔ ہر قوم کے افراد نے نیچے کے لوگوں سے لے کر کے بڑے بڑے سکالروں تک سب کا کردار داغدار ہے کہ کس طرح سے وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، تاکہ جو ماننے والے ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ اگر قریب آ رہے ہوں تو دور ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی حضور کی ذات کے متعلق غلط چیزیں لائی گئیں اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے
کہ اور کچھ لوگ حضور کے قریب آ جاتے ہیں. کیوں؟ جب وہ سن کر کے پڑھنے لگتے ہیں سیرت، وہ کہتے ہیں یار اس سے زیادہ بہتر سیرت تو کسی کی بھی نہیں. میں نے ایک میگزین میں پڑھا کہ ایک یہودی کو پروموٹ کیا گیا کہ تم سیرت کو پڑھو اور اس نیت سے پڑھو کہ جو لوز پوائنٹ ملیں گے ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے لوگ کہ دیکھو محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے. بہرحال وہ سیرت پڑھتے رہے. جنہوں نے اس کو لگایا تھا کام میں وہ بار بار اسے آ کے پوچھتے تھے بھائی کام کہاں پہنچا؟ انہیں کہا بہت اچھا چل رہا ہے. وہ سوچتے رہے کہ نہ جانے اس نے کتنا مواد جمع کیا ہوگا جس میں ہم کہہ سکیں گے اس نبی کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ اعتراض ہے، یہ عیب ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا جو ٹائم دیا گیا تھا، تو اس ٹائم کے پورا ہونے کے بعد جب انہوں نے پوچھا بھائی کہاں پہنچا کام، تو کہا کام یہاں پہنچا کہ میری نظر میں اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے. یہ یہودی کہہ رہا، میں نے جو کچھ پڑھا اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں کسی کی نہیں. شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ ایک نوجوان کے لیے جیسا نمونہ ہونا چاہیے محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر نمونہ کوئی نہیں. ایک شوہر کے لیے جیسا نمونہ ہونا چاہیے ان کے ذات سے زیادہ بہتر نمونہ کوئی نہیں. ایک بزنس مین کے لیے جیسا آئیڈیل نمونہ ہونا چاہیے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. ایک پریشان حال انسان کو جب مصیبتیں آئیں اس کو نمونہ چاہیے تو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس. اور ایک حکمران کے لیے، کرسی والے کے لیے اگر نمونہ چاہیے تو اس سے زیادہ بہتر نمونہ اس دنیا میں ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کرسی ملنے کے بعد انسان ظلم نہ کرے بہت مشکل ہے. یہ پاور اپنے ساتھ جو کچھ لاتا ہے وہ ہے کبر، وہ ہے ظلم، وہ ہے اکڑ. پوری انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے. قدیم زمانے میں بھی آج بھی جس کے ہاتھ میں پاور آتا ہے اس کا قابو میں رہنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ 1 پر لاکھ انسان بھی ایسا نہیں مل سکے گا کہ پاور آ گیا اور اس نے کرسی کا غلط استعمال نہ کیا ہو. صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پاور تھا، 10 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت چل رہی تھی اور ان کے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا. دنیا کی انسانوں کی تاریخ میں ہے ہی نہیں کوئی. تو غرض یہ کہ ایسی آئیڈیل زندگی دنیا کے انسانوں کو اور کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے. وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ نمونے کی زندگی مل سکتی ہے. کسی شخصیت کو جاننے کے لیے طریقے کیا ہیں، کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے طریقہ کیا ہیں، تو سب سے زیادہ رازدار انسان کی بیوی ہوا کرتی ہے. سب سے زیادہ رازدار انسان کے گھر کا نوکر ہوا کرتا ہے. اور سب سے اہم رازدار انسان کے وہ دشمن ہوتے ہیں جو انسان کے اندر تک کے حالات سے واقف ہوں. بیوی، نوکر اور وہ لوگ کہ جو ہیں دشمن مگر ہیں قریب. یہ 3 طبقے. ٹھیک ہے، ان تینوں طبقوں سے اگر ہم پوچھیں گے محمد رسول کی ذات اقدس کہتی ہے، تو بیوی سے جب پوچھیں گے تو وہاں جواب دینے والی ہوں گی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات. اور اگر گھر کے نوکر سے پوچھیں گے تو غلام حضرت زید بن حارثہ. اور اگر دشمنوں سے پوچھیں گے تو مکہ اور مدینے کے دشمن، مکے کے کافر، مدینے کے منافق. ان تینوں طبقوں میں سے ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ظلم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ٹھیک نہیں تھی، ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے مقابلے میں اگر کہتے ہیں تو بخاری میں پہلے صفحے پر حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب محمد رسول اللہ کا تعارف کرایا خود حضور کو، آپ کیا ہیں، تو کیا فرمایا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل القد وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ سے زیادہ انسانیت نواز کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. آپ کے اخلاقیات کو سامنے لائے. اور اگر غلام سے پوچھیں گے تو زید بن حارثہ نے کیا کہا تھا؟ اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، کہا اس کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا. تو شفقتیں تو ایسی ملی تھی نا، تبھی تو ہوا. اور اس کے ساتھ ہی مکے کے کافروں نے آپ پر ہر طرح کے الزام تو لگایا لیکن کیریکٹر کے الزام نہیں لگا سکے. وہ نہیں کہہ سکے کہ یہ جوانی میں خراب تھے، اقتدار ملنے کے بعد انہیں گناہ کیے. جو بھی انسانوں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں ان خامیوں میں سے ایک خامی بھی آپ کے کسی دشمن نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی. نہیں، وہ یہ تو کہتے رہے پاگل ہے، اور اندر سے وہ بھی جانتے تھے پاگل تو ہے نہیں. وہ یہ کہتے رہے کہ جادوگر ہے، لیکن اندر سے وہ بھی جانتے تھے جادو نہیں ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے صاحب اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ با کردار کوئی نہیں. تو دشمنوں کی زبان سے بھی آپ کا کردار. لیکن اس کے باوجود تاریخ کے ہر دور میں حضور کی ذات اقدس پر تہمتیں لگتی رہی ہیں. حضور کے زمانے میں یہودی بھی تھے،
وہ الزام لگاتے تھے غلط، اور اس کے بعد ہر زمانے میں ہوتا رہا آج تک، اور آج بھی بے شمار انسانوں کو دور رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بس آپ کے ذات اقدس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلانی ہیں اتنی زیادہ کہ پڑھنے والے، میں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ سری نگر ایئرپورٹ پر تھا، وہاں ہمارے جاننے والے اب وہاں نہیں ہیں، ان دنوں میں وہ ایئرپورٹ پہ ہوا کرتے تھے، کسی ایئر لائنز کے مینیجر تھے یہاں کے، تو وہ دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگے میں بہت پریشان۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب ایک ویب سائٹ میں نے دیکھی، اس میں حدیث آئی، اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہے اس کی بات کبھی نہیں ماننی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ شہوت پرست انسان تھے، اور انہوں نے 9 سال کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا، یعنی حضرت عائشہ کا نکاح۔ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا تھا یہ، پھر میں نے بہت سارے علماء سے پوچھا، سکالروں سے پوچھا، یونیورسٹی کے کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، تو میں اس وقت سے پریشان ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے حدیث لائی، مقصد حدیث لوٹانا نہیں ہے، مثلا کنفیوز کرنا تھا، چنانچہ یہ جملہ جو ہے سامنے لایا انہوں نے تو یہ کنفیوز ہو گیا۔ میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، آپ بیٹھیں، ابھی 10 منٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ سارا نکل جائے گا ذہن سے۔ خیر 10 منٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اس کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے لوگ بد کلامیاں کرتے ہیں، بد اخلاقیاں برتتے ہیں، بلکہ علمی اعتبار سے بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ ایک صاحب گزرے کام بھی زندہ ہی ہیں، جس نے کتاب لکھی تھی سٹینک ورسز۔ اس نے کیا لکھا تھا؟ حضور کی ذات، ازواج مطہرات پر رقیق حملے کیے گئے تھے، اور وہ جو حقیقت ہے ہی نہیں وہ کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا کہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ آج کے زمانے میں سیرت پڑھنے اور سیرت بیان کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم یہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے، اور اگر اس کے بعد آگے چل کر کے اس نے سیرت پر مزید محنت کی تو آپ ہزاروں انسانوں کی غلط فہمی کے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جن سوسائٹیوں میں آپ رہتے ہیں ان سوسائٹیوں میں اخبار پڑھنے والے، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ سوال کریں گے تو آپ کو جواب دینا ہوگا، لیکن جواب تب دے سکیں گے جب آپ کی بیس اپنی خود مضبوط ہو، آپ خود سیرت کو جانتے ہوں اور سیرت سمجھ گئے ہوں، تبھی آپ جواب دے سکیں گے۔ یہ تو تھے سیرت کے متعلق علمی پہلو کہ آج کے زمانے میں سیرت طیبہ بیان کرنے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں حضور کی ذات اقدس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اس کا صحیح علمی جواب دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ جو صحیح جواب دے سکے، اور اگر صحیح جواب دے نہیں پائے گا تو آدمی واپس الٹا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے کیس کا وکیل اگر کمزور ہوگا تو سچا کیس بھی آپ کے خلاف پڑ جائے گا۔ دنیا میں بہت سارے نادانوں نے یہی کیا کہ وکالت کمزور کی، اور حضور کی طرف سے جو صفائی جس طرح سے پیش کرنی چاہیے تھی وہ کر نہیں سکے، تو اگلے بار انہوں نے کہا دیکھا تمہارا تو کیس ہی کمزور ہے، یعنی واقعی جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے سیرت کو ٹھیک طرح سے پڑھنا اور سمجھنا، اور ہر واقعے جس کو لوگ اعتراض کی چیز بناتے ہیں اس کو اس کے کانٹیکس میں سمجھنا۔ مثلا یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں نکاح کیوں ہوا، اور یہ بڑے قابل اعتراض چیز ہے۔ تب دیکھیں میں چند جملے بولتا ہوں، آپ کا ذہن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی 9 سال کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا اگر قابل اعتراض ہے تو سب سے پہلے یہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ لڑکی کے باپ کو۔ اور کس کو یہ اعتراض ہونا چاہیے؟ خود لڑکی کو۔ اور کس کو اعتراض ہونا چاہیے؟ اس زمانے کے تمام لوگوں کو۔ تو ان میں سے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے لیے پیش قدمی آپ نے کی یا صدیق اکبر نے وہیں سے؟ تو جواب ہے کہ صدیق اکبر نے وہیں سے۔ اور صدیق اکبر نے وہیں سے پیشکش کی، تو آپ اعتراض باپ کا کریں گے یا شوہر پر؟ اور اگر یہ قابل اعتراض چیز ہے تو بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ جناب میرا نکاح آپ ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں کیا۔ یہاں تک تو آسان مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ کا منصوبہ یہ تھا، اللہ کی مشیت یہ تھی، اور آپ کی لینگویج میں ہم کہیں گے اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں ایک ایسی خاتون آنی چاہیے جو خاتون آپ کی پرائیویٹ لائف کو سب سے زیادہ ریکارڈ کرنے والی ہو، آپ کی پرائیویٹ زندگی کو سب سے زیادہ ریکارڈ کرنے والی ہو، اور یہ خاتون
بہت دن تک زندہ رہنی چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ انسانوں کو بتا سکے کہ نبی کی پرائیویٹ زندگی کیسی تھی. اور یہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر اولاد کا لوڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عورت پر جب اولاد کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اس سے ساری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جب نبی پر مشکل ترین وقت آئے گا اور وہ ہے دنیا سے جانے کا وقت، تو یہ عورت بے قابو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ایک چیز یاد رکھنی ہے. اس غرض کے لیے نبی کے گھر میں خاتون کو لانا ہے. خاص طور پر جب نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو بیماری کے تمام دنوں کی ساری ہسٹری وہ یاد رکھے. نبی نے کیا بولا وہ یاد رکھے، نبی نے کب کیا کیا وہ یاد رکھے، اور جس وقت نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو وہ نبی کے قریب سے قریب تر رہے تاکہ آپ کی کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو. اس غرض کے لیے اللہ نے وہیں سے منصوبہ بنا کر کہا عائشہ کے ساتھ آپ نکاح کریں. اس کے پیچھے وہ جذبہ تھا ہی نہیں جو جذبہ عام طور پر نکاح کرنے میں ہوا کرتا ہے. کیا ہے صاحب؟ جوان آدمی نکاح کرتا ہے جوان خاتون کے ساتھ، اس کی پرائیویٹ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوانی میں نکاح کیا، 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا 40 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ، اور ساری جوانی انہی کے ساتھ گزاری. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی. اس کے بعد نکاح ہوا دوسرا تو حضرت سودا کے ساتھ ہوا، پھر تیسرا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا. تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اس مقصد کے ہوا ہی نہیں جو جس مقصد سے نکاح ہوا کرتا ہے. اور اگر گویا سیکچول ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ انہیں زندگی گزاری، وہ تو بھی جوانی میں کہتے ہیں جوان عورت کے ساتھ، وہ تو حضور کا بڑھاپا شروع ہو چکا تھا تب حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا. اور وہاں مقصد وہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی خاتون میرے گھر میں آنی چاہیے اور میرے گھر کے کمرے کے اندر میری تنہائی میں میرے ساتھ رہنی چاہیے. یہی وجہ ہے صرف عائشہ ایسی خاتون ہیں جن کے بسترے پر اگر اللہ کے نبی ہوتے تھے تو وہی وہاں بھی آتی تھی، اور کسی خاتون کے بسترے پر نہیں آتی تھی. بلکہ علامہ سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں عائشہ جیسی عورت ہی پیدا نہیں ہوئی. علامہ سلیمان ندوی کے استاد تھے علامہ شبلی. علامہ شبلی نے فاروق اعظم کے متعلق سوانح حیات لکھی ہے. سوانح حیات لکھ کر کے اس کا آخری صفحہ علامہ شبلی نے کشمیر میں لکھا ہے، اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں فاروق اعظم جیسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا نبیوں کے بعد. وہ آخری صفحہ کشمیر میں لکھا اس نے، اور اس میں لکھا آج بھی لکھا ہوا شبلی بمقام کشمیر. تو آخری پیج اس نے جس پہ چیلنج کیا انہوں نے علامہ شبلی نے کہ انسانی تاریخ میں فاروق جیسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں تو کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ فاروق اعظم کی زندگی میں کمالات کتنے تھے مگر نبیوں کے بعد. خیر، ان کے شاگرد تھے علامہ سلیمان ندوی، انہوں نے سیرت عائشہ لکھی. تو سیرت عائشہ کے آخر پیج میں انہوں نے بھی لکھا یہ کہ انسانی تاریخ میں عائشہ جیسی خاتون ہی پیدا نہیں ہوئی ہے. تو اللہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ نبی کے گھر میں یہ خاتون پہنچائی ہے. وہاں مقصد وہ پرائیویٹ زندگی کی ضروریات پوری کرنا نہیں تھا، وہاں مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ، یہی وجہ کہ حضرت عائشہ کا احسان ہے امت پر کہ حضرت عائشہ اپنی پرائیویٹ معاملات بھی بیان کر دیتی ہے. بالکل وہ چیزیں جو کوئی عورت بیان نہیں کر سکے گی. ہر مرد اور عورت آپس میں زندگی گزارتے ہیں، تنہائیوں کی زندگی، وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بیان کرتا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سمجھتی ہیں یہ چیز امت کی امانت ہے میرے پاس. میں بتا دوں گی کہ میں نے اس معاملے میں نبی کے ساتھ یہ بات کی، اس معاملے میں نبی کے ساتھ ہمارا یہ عمل تھا. بالکل پرائیویٹ معاملات بھی حدیثوں میں آتے ہیں. تو غرض یہ کہ آج جب ہم سیرت پڑھیں گے اور سیرت سمجھیں گے تو اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ حضور کی ذات اقدس کے خلاف جو دنیا بھر میں الزامات لگائے جاتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس میں ہم کنفیوز نہ ہو جائیں. اور نمبر 2 یہ کہ ہم کنفیوژن دور کرنے والے بنیں. اور اگر ہم نے یہ 2 مقصد پا لیے تو وہ سیرت کے پڑھنے اور سننے کا بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا. اور سیرت طیبہ کے سننے اور بیان کرنے اور پڑھنے کا اہم ترین مقصد ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو. لہذا اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تہذیبی اقدار کے اعتبار سے، بلکہ چھوٹی چھوٹی اعمال کے اعتبار سے بھی ہم نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں. یاد رکھیں اس وقت جس طرح سے سیرت طیبہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے
کہ سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے لیے عملاً ہم سامنے آئیں. ہماری عملی زندگی لوگوں کے لیے دعوت بنے گی کہ سیرت کی زندگی یہ ہوتی ہے. اس میں کردار، اس میں اخلاق، اس میں اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں آئیں گی. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم اس سیرت کو اپنائیں. اگر میں اس کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، ایک جوان کو اپنی جوانی گزارنی ہے، اور ہر زمانے میں اور آج کے زمانے میں زیادہ ہی کہ جوانوں پر بہت اٹیک ہے اور چاروں طرف سے اٹیک ہیں. ان اٹیکوں کی وجہ سے جوان کے اپنے کردار کو بچانا آسانی بہت مشکل ہے. بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جوان مدرسے میں ہے، یہ جوان تبلیغ میں ہے، یہ جوان دینی ماحول میں ہے، اور اس کے باوجود اس کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے. خصوصاً جب کہ میڈیا کا زمانہ ہے، خصوصاً جب کہ فیس بک چلانے کا دور ہے. اس دور میں برائیوں سے بچنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے. آئیڈیل محمد رسول اللہ کی جوانی ہے کہ آپ کے اپنی جوانی میں کوئی داغ نہیں. جانی گویا سیرت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اپنے لیے آئیڈیل نہ کسی فلم اسٹار کو بنائیں گے، نہ کسی فٹ بالر کو بنائیں گے، نہ کسی کرکٹر کو بنائیں گے، نہ کسی فیشن ڈیزائنر کو بنائیں گے، نہ کسی ناچنے گانے والے انسان کو بنائیں گے، اور نہ کسی ایسے انسان کو بنائیں گے جس کی ایک رات ایک کے ساتھ گزرتی ہے، دوسری رات دوسری کے ساتھ گزرتی ہے. آپ کے لیے بہترین نمونہ اگر ہے تو محمد رسول اللہ. ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کی زبان پر اس جوان کے متعلق کیا کیا آیا ہے، اور کیسے آپ نے جوانوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے ارشاد فرمایا، جوانوں یہ کرو، یہ مت کرنا، یہ کرنا. حضور تو خطاب، یا معاشر شباب، اے جوانوں. تو جوانی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ چاہیے تو محمد رسول اللہ کی جوانی ہمارے لیے نمونہ ہے. جب نکاح ہو جائے گا تو نکاح ہونے کے بعد فیملی لائف، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اس نئی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، لطف بھی ہے، امتحان بھی ہے، صبر کا امتحان، رویوں کا امتحان، پیشنس کا امتحان، ٹالرنس کا سارا امتحان آئے گا. محمد رسول اللہ کا نمونہ زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اچھی طرح سے سنیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے سکالر، جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، جتنے بڑے بڑے رولر گزرے ہیں، اکثروں کی فیملی لائف داغدار ہے. اکثروں کی. میں نے بڑے بڑے سکالروں کی، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی لائف پڑھی، کسی کی زندگی صاف نہیں ہے. صرف محمد رسول اللہ کی زندگی بالکل پاک صاف. نہ آپ کے اندر میں کوئی عیب ہے، نہ باہر میں. پبلک لائف جیسی ہے ویسی پرائیویٹ لائف بھی ویسی ہے. باہر اگر کوئی کہتا ہے انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا تو تنہائی میں بھی کوئی نہیں کہتا. ورنہ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ باہر تو انصاف اور اندر بیویوں کو مارتے ہیں. باہر انصاف ہے اور اندر عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. باہر تو کہیں گے ایک بیوی، پالیگامی، جرم، اور اندر ان کے ساتھ ان کی پرائیویٹ لائف میں نہ جانے کتنے عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات ہوتے ہیں. صرف محمد رسول کی ذات اقدس ایسی ہے. دنیا میں بزنس مینوں کا جال پھیلا ہوا، ساری دنیا میں بزنس سے سب. اللہ کے نبی نے بزنس بھی کیا، تو آپ نے بزنس کے لیے کیا کہا اور خود کیسے بزنس کر کے دکھایا، اس سے زیادہ بہتر نمونہ بزنس مینوں کے لیے نہیں ہو سکتا. اور پھر آخری کہ دنیا میں رولر ہیں، حکمران ہیں، محمد رسول اللہ بھی حکمران تھے. ٹھیک، اس سے زیادہ بہترین نمونہ محمد رسول اللہ کے حکمرانی کا، اس سے زیادہ بہتر نمونہ دنیا کے انسانوں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. بلکہ بحیثیت حکمران کے آپ کی جو زندگی رہی ہے وہ کیسی زندگی رہی ہے، اس کا نمونہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی میں ملتا ہے. نمونہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کے حساب لکھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رات کو اور آواز دی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں علی ہوں. پہلے پوچھا آپ اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا عوام کے کام کے لیے؟ انہوں نے کہا جی ذاتی کام کے لیے آئے. فاروق اعظم نے کہا یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ عوامی کام کے لیے جل رہا ہے، بیت المال کا ہے، میں چراغ نہیں جلا سکتا. چراغ کو بجھا کر کے پھر کہا اندر آ جائیے. اور حضرت علی نے جب عرض کیا کہ حضرت اپنا چراغ جلائیے، فرمایا میرے پاس چراغ نہیں ہے. اور آدھی دنیا کے حکمران تھے فاروق اعظم اس وقت، یعنی افغانستان سے لے کر کے ایران، عراق، سارا عرب، نارتھ افریقہ،
حتیٰ کہ مراکش اور مصر اور ادھر سے شام، اس پورے خطے کا حکمران فاروق اعظم ہے، لیکن کپڑوں پر تیوان لگے ہوئے ہیں اور گھر میں چراغ نہیں ہے۔ یہ پرتو تھا محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کا۔ اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس حال میں کہ آپ کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، ازواج مطہرات بھوکی ہیں، آپ نے یہودی سے اناج منگوایا اور اس کے پاس اپنی زرہ بند رکھی، کیونکہ پیسہ نہیں ہے ادا کرنے کے لیے تو اپنی زرہ بند رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زرہ چھڑانی تھی پیسہ دے کر کے، لیکن زرہ چھڑا نہیں سکے اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی، بخاری میں حدیث ہے، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے، درہ مرہونۃ عند یہودی بثلاث من صاع، کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی اناج کی وجہ سے، 30 سا جو، مان لیجئے ایک ٹین، جس کے جیسے نا تم لو ٹین آ جی تو یہ ایک ٹین کے برابر، تو ایسے ہی 30 تو گویا 10 لاکھ مربع میل پر نبی کی حکومت چل رہی ہے، مگر نبی کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ آپ نے زکاتیں وصول کی، اپنی ذات پر، اپنی اہل و عیال پر سب کر حرام کر دی۔ کل کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نبی نے پراپرٹی بنائی اور اپنے گھر والوں کو کھلائی، نبوت کے نتیجے میں کون ہے دنیا میں ایسا؟ لہذا سیرت طیبہ کی اس میسج میں، ان درسوں میں، نمبر 1 سیرت کے متعلق ہمارا انشراح ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں انسانوں کے لیے نمونہ صرف ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور ہر طبقے کے لیے، جوانوں کے لیے بھی، شوہروں کے لیے، مردوں کے لیے، بزنس مینوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، مصیبت زدہ انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ بیماروں کے لیے۔ اگر غذا بیمار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں محمد رسول اللہ بیمار ہوئے تو کیا کیا آپ نے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی معاملہ پیش آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نمونہ نہ بن سکے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہماری معلومات کی کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نبی بھیجا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہوں گی اس میں۔ اور ساتھ میں یہ کہ ہر نبی نبی تھا، خاتم النبیین کوئی نہیں، محمد رسول اللہ نبی بھی تھے اور وہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہر نبی نبی تھا، عالمگیر کوئی نہیں، محمد رسول اللہ نبی بھی تھے اور عالمگیر نبی تھے۔ ہر نبی نبی تھا، ہر نبی نبی تھا، اس پر آنے والی کتاب محفوظ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نبی ہیں، ان پر آنے والی کتاب محفوظ ہے۔ ہر نبی نبی تھا، مگر انہیں جو کہا وہ محفوظ نہیں، جو کیا وہ ریکارڈ میں نہیں، محمد رسول اللہ جو کہا جو کیا وہ سارا ریکارڈ میں ہے۔ یہی وجہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے، ویسے ہمیں ضرورت تو نہیں رہتی ہے انگریز سکالروں کے ریفرنس دینے کی، لیکن آج کے بہت سارے نوجوانوں کو یہی چیز اپیل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امریکن سکالر مائیکل ہارٹ کے نام سے اس نے پوری ہسٹری پڑھی اور ابتدا سے لے کر آج تک انسانوں میں سے چوز کیے اس نے 100 انسان، 100، اور اس کا کتاب کا نام ہی اس نے رکھا 100 بڑے آدمی۔ ان 100 بڑے آدمیوں کے حالات اس نے اس میں لکھے ہیں، حالانکہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے انسانوں کو چھوڑ دیا ہے جو اس میں آنے چاہیے، اور بہت سارے ایسے انسانوں کا نام اس میں لیا ہے جو نہیں آنے چاہیے، لیکن بہرحال اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اس کا اپنا میٹر ہے، جس میٹر سے اس نے 100 آدمی چوز کیے ہیں۔ ہمیں ان سے بحث نہیں ہے کہ جب اس نے یہ چوز کیا تو سب سے پہلے کس کا نام اس نے لیا؟ ظاہر ہے وہ یورپین ہے تو اس کو چاہیے تھا یورپ کے کسی انسان کا نام لیتا ہے، چاہے سائنٹسٹ، چاہے رولر، چاہے سکالر، چاہے ریفارمر، کسی کا نام لیتا۔ چونکہ وہ عیسائی تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا، مگر نہ کسی یورپین کا نام اس نے لیا، نہ اپنے نبی کا نام لیا، سب سے پہلے اس نام لیا محمد رسول اللہ کا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے میں نے سب سے پہلے اس لیے کہ اس سے زیادہ کامیاب اس کائنات میں کوئی بھی نہیں، اور ساتھ میں کہتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی مکمل کامیاب ہے اور دینی اعتبار سے بھی مکمل کامیاب ہے، پرائیویٹ لائف کے اعتبار سے بھی مکمل کامیاب ہے، اور سوشل لائف کے اعتبار سے بھی مکمل، اس لیے رولنگ کی زندگی بھی مکمل ترین کامیاب ہے اور جنگوں کی زندگی مکمل کامیاب۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے انہی کا نام لیا۔ دراصل وہ جواب دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اعتراض کریں گے کہ تم نے ان کے نام سے کتاب کا آغاز کیوں کیا ہے۔
بہرحال سیرت کے اس بہترین علمی پروگرام پر میں مبارکباد دیتا ہوں اس نوجوان عالم کو جنہوں نے 40 دن میں یہ سیرت کا بیان آپ کے سامنے کیا۔ اس کے نتیجے میں آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور 3 مقصدوں سے کریں۔ نمبر 1، نبی کی محبت اور ان کی عظمت پیدا ہو جائے، جتنی ہے اس میں اور بڑھ جائے۔ نمبر 2، آپ سیرت طیبہ اور ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے والے بنیں۔ اور نمبر 3، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور وہ نمونہ ہماری عملی زندگی میں آ جانا چاہیے۔ بس انہی مضامین جو سب میں نے عرض کیے، انہی مضامین کو ادا کرنے کے لیے میں نے آیات پڑھی تھی، ان آیات کا خلاصہ اور اس کے ساتھ ہی کچھ منتشر قسم کی گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ شان ہو، اس گفتگو میں اگر کوئی کمی اور خامی رہی ہو تو معاف فرمائیں، اور اگر اس میں کوئی مفید پہلو آیا ہو تو خود بولنے والے کے لیے اور سننے والے بھائیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنے، مفید سے مفید تر بنے۔ ایک شاعر گزرے ہیں، انہی کے شعر پر میں اس گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان کا نام تھا جگر مراد آبادی۔ وہ ایک زمانے میں بہت زیادہ شرابی تھے اور بڑے فخر کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے، فخر کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے، اور مشہور تھا ساری دنیا میں کہ شرابی، بلکہ وہ قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے جب تک شراب نہیں پیتے تھے، اور کہتے بھی تھے لہرا کے پی گیا اور کیا کیا کر کے پی گیا۔ اور ایک دفعہ جب ان کو اجمیر بلایا گیا تو اجمیر کے سارے لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم اس شرابی کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ اور ساتھ میں مشاعرہ تھا، نعت کا مشاعرہ، نعت کا مشاعرہ، تو نعت پڑھنے کے لیے شرابی کو لایا جا رہا ہے۔ اس لیے اجمیر کے لوگ ویسے بھی جذباتی لوگ ہیں اور محبتی قسم کے لوگ ہیں، اس لیے بڑے مشتعل تھے، لیکن منتظمین نے ہوشیاری کے ساتھ جگر مراد آبادی کو چھپا کر کے لایا اور اچانک سٹیج پر بٹھا دیا۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں وہ ہیں۔ بہرحال اچانک اعلان ہو گیا کہ اب رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آ رہے ہیں سامنے، تو لوگوں نے تالیاں نہیں بجائیں، ڈنڈے اٹھائے اور ہوٹنگ شروع کی۔ تو جگر مراد آبادی آہستہ آہستہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا، بھائیو، نفرت آپ مجھ سے تو کر سکتے ہیں لیکن نعت سے تو نہیں کر سکتے، میں تو نعت سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب اس نے نعت پڑھنی شروع کی ہے، وہ خود بھی روتے رہے اور لوگ بھی روتے رہے، اور اس نعت میں اس نے کہا، سلطان مدینہ، اے بادخار کی زبان سے اپنی تعریف سن لیں آپ، اے شاہ مدینہ، ایک شرابی کی زبان سے آپ سن لیں آپ کا مقام کیا ہے۔ اسی جگر مراد آبادی ایک شعر ہے کہ ایک رندہ قدا خار اور مدح سلطان مدینہ، اس نے کہا تھا کہ اللہ اکبر۔ مفہوم شعر کا یہ ہے کہ ساری کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، چراغ جلے، ستارے جلے، چاند کی روشنی آئی، مگر کائنات کا اندھیرا دور نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر ایک آفتاب آ گیا تو ساری کائنات کا اندھیرا دور ہو گیا۔ آفتاب سے مراد محمد رسول اللہ۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، یعنی چاروں طرف سے انبیاء بھی آئے تھے، اولیاء بھی تھے، ریفارمر بھی تھے، لیکن کائنات کی ظلمت دور نہیں ہو سکی۔ ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر، ایک آفتاب آ گیا تو ساری کائنات جمع آ گئی۔ قرآن نے بھی محمد رسول اللہ کو آفتاب کہا، آسمان پر چمکنے والے سورج کو بھی سراج کہا، اور زمین پر اٹھنے والے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کو بھی سراج کہا، وہ بھی سراج منیرہ ہے، یہ بھی سراج منیرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔